اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین نے جب بصرہ کا گورنر جناب مالک اشتر کو بنایا تو ان کو جو خط لکھا جس میں یہ دستور دیا گیا کہ ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے اور رعایا کے ساتھ اس کے تعلقات کس طرح سے ہونے چاہیے، اور جس خط کی اتنی اہمیت ہے کہ آج بھی اسے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے چارٹر میں شامل کیا گیا ہے، تو اس میں جو حاکم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے اور رعایا کے ساتھ حاکم کا تعلق کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کو بیان کریں گے۔ حاکم کے بارے میں مولانا نے فرمایا کہ ایک حاکم کو متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کے دل میں خشیت الہی ہو، اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے کہ یہ قرآن و سنت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سربلندی حاصل کر سکتا ہے، اس کی حاکمیت مستحکم ہوگی۔ اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو وہ زوال کا سبب بنے گی، پستی کا سبب بنے گی۔ جہاں اس کی زندگی میں یہ نمایاں پہلو ہونے چاہیے، وہاں اس حاکم کو اس درندے کی مانند نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کے حقوق کو چیر پھاڑ کر کھا جائے، ان کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر جائے۔ اس حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو نیک اور پروردگار کے بندگان میں شامل ہونا چاہیے، اس کی پوری توجہ دنیا سے خیر اکٹھی کرنی ہو کہ دنیا سے اچھے نیک اعمال کو اکٹھا کرنا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو اسے پہچاننا چاہیے۔ ایک حاکم کے ذریعے، ایک حاکم کے حوالے سے جو رعایا کے ساتھ اس کے تعلقات ہونے چاہیے، رعایا کے حوالے سے اس کی جو ذمہ داری ہونی چاہیے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں رعایا کے حوالے سے نرم گوشہ ہو، رعایا کے حوالے سے اس کے دل میں نرمی ہو، محبت ہو، رعایا کے دکھوں میں اس کا دل غمگین ہونا چاہیے، رعایا کی بہتری کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ رعایا کے وسائل کے حوالے سے کہ رعایا میں جو حقوق کی تقسیم ہے وہاں خواص جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور رعایا ان میں حقوق الناس اور حقوق العباد کی تقسیم میں انصاف کا دامن تھام کے کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جتنی رعایا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا خلق میں وہ تمہارے جیسے ہیں، اور ان پر حکومت کرتے ہوئے اترانا نہیں، بلکہ یہ معاملات تو پروردگار کی آزمائش ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ آپ اس آزمائش میں کس طرح پورے اترتے ہیں۔ کسی کو معاف کرتے ہوئے پچھتانا نہیں ہے، کسی کو سزا دیتے ہوئے اترانا نہیں ہے۔ اور حاکمیت جو ہے، ایک حاکم کے اوپر ایک اور حاکم ہوتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں مالک اشتر، تمہیں اگر بصرے کا حاکم بنایا گیا ہے تو تم پر تمہارا امام حاکم ہے اور اس پر اللہ حاکم ہے جو ان تمام معاملات کی بازگشت کرنے والا ہے۔ اگر ان مختصر جو امام نے دستور دیا ہے ایک حاکم کے ہونے کا یا اس کے رعایا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، امام نے جن سنہری اصولوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر اس طرح کا حاکم ہمارے معاشرے میں ہو تو کس طرح کی بہترین تبدیلیاں آ سکتی ہیں، خصوصاً اسلامی ممالک میں جہاں نام اسلام کا ہے، اور ان اگر بہترین دستوروں کو، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو کتنی ایک بہتری ہمارے معاشرے میں آ سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ اصول آج کے ہمارے حکمرانوں میں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ کیا رعایا کے ساتھ ان کا وہی تعلق ہے جو امیر المومنین نے فرمایا یا نہیں؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں مولا کے نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 53 کی ضرور ایک بار تلاوت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے امیر المومنین ایک ریاست اور ایک حاکم کے حوالے سے کیا فرما کے گئی ہیں۔ دعا ہے پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ہم سب کو ائمہ علیہم السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔